بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک فیکٹری اونر نے سنایا جو دیر کا رہنے والا تھا۔ اس کی گدون میں بوبن کی فیکٹری تھی۔ یہ بوبن جو ہے یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں دھاگا لپیٹا جاتا ہے، یہ بوبن پہ لپیٹا جاتا ہے، ریل بھی کہہ لیں۔ تو اس کی مسجد میں ہم 3 دن کے لیے گئے تو اس نے یہ بتایا کہ کراچی ڈیفینس میں ایک کرسچین فیملی رہتی تھی۔ تو اس کا ایک نوجوان لڑکا جو کالج میں پڑھتا تھا یا 9ویں 10ویں میں کسی اسکول یا کالج میں پڑھتا تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو گھر سے چھپ کے مسلمان ہو گیا، تو وہ ایک مدرسے میں، ایک مسجد میں وہ مولوی صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا۔ تو ان کے گھر جو ان کا گھر تھا ڈیفینس سوسائٹی کے، اس کا ایک انہوں نے چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، گارڈ بھی رکھا ہوا تھا، جو کوہاٹ کے کسی گاؤں کا تھا۔ یہ اب دیر کا جو بندہ ہے یہ سنا رہا ہے، جو فیکٹری اونر ہے، جو اس گدون میں، یہ اس نے سنایا۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اور قصہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا ہو۔ بہرحال وہ لڑکا جو ہے وہ مولوی صاحب کے پاس آتا اور جو ہے وہ قرآن کی بھی سیکھتا، قرآن بھی پڑھتا سیکھتا، نماز وغیرہ بھی سیکھتا۔ تو یہ بات اس نے گھر سے چھپ کے کی ہوئی تھی، اپنے والدین سے چھپ کے کی ہوئی تھی۔ تو یہ جو چوکیدار تھا اس کو معلوم ہو گیا، تو اس نے کہا میں تمہارے گھر والوں کو بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا یار تم مجھے میرے گھر والوں کو نہ بتاؤ، بلکہ تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں جو میرا جیب خرچ پاکٹ منی ملتا ہے وہ تمہیں دے دیا کروں گا، اور جو ہے تم یہ نہ بتاؤ۔ تو ان کا یہ ڈن ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو جب بھی روزانہ پاکٹ منی اس کو دیتا، اور وہ جو ہے کچھ دنوں وہ لڑکا نہیں آیا پڑھنے کے لیے، تو مولوی صاحب جو ہے پریشان ہو گئے۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے، اور اس کو گورا قبرستان میں جو ہے، کراچی میں گورا قبرستان ہے، وہاں دفن کر دیے گئے۔ اب مولوی صاحب کو تو پتہ تھا وہ مسلمان ہے، تو مولوی صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پلان بنایا، رات کو 1-2 بندے ساتھ لیے، اور جو گورگن تھا وہاں کا قبرستان کا، اس سے ملے اور سارا واقعہ اسے سنایا۔ وہ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اعتماد میں لیا۔ رات کو انہوں نے وہ قبر کھودی، اس کو چوکیدار کو قبر کا معلوم تھا کون سی قبر ہے، اور وہ قبر جب نکالی تو اس میں اس لڑکے کے بجائے جو ہے اس چوکیدار کی لاش ملی۔ وہ جو ان کا کرسچین کی فیملی کا جو چوکیدار تھا، اس کی لاش ملی۔ بڑے حیران ہو گئے۔ اب مولوی صاحب نے جو ہے معلوم کیا کہ وہ کدھر ہے، تو پتہ چلا وہ گاؤں چھٹی گیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب ایک آدھ آدمی ساتھ لے کے جو ہے اس کے گاؤں میں پہنچ گئے، اور سارا قصہ جو ہے انہوں نے گاؤں والوں نے بتایا تو وہ چند دن ہوئی ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے جو بتایا سارا قصہ جو بیتا تھا، تو وہ سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ گئے اور قبرستان کو، تو وہاں پہ اس لڑکے کی لاش تھی۔ من تشبہ بقوم ہی فہو منہم، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ قصہ میں نے ایک اور آدمی کو سنایا، تو کہنے لگا، ایک بزرگ کہنے لگے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ جنت البقیع سے جو ہے رات کو کچھ لوگ آتے ہیں، خواب میں بتا رہے ہیں کہ وہاں سے وہ لاشیں نکال کے لے جاتے ہیں، اور ادھر سے کچھ لوگ آتے ہیں اور رات کو وہ لاشوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ بتائی کہ جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جو اس حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ ایمان ان میں نہیں ہوتا، تو ان کی وہ لاشیں وہاں سے نکال لی جاتی ہیں، اور وہاں جہاں سے جو ہے وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ادھر لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اگر وہ دیکھا جائے تو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے چند لمحوں میں پہنچ گیا، وہ جو ہے مجلس آنکھ چپکنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ بعید نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو مسلمانوں والے ہوں، اسلام والے ہوں۔ یہ قصہ اگر اس میں وہ جو ہے دروغ برگردن راوی اگر جھوٹا بھی ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ میرے دوستوں، نام ہمارا مسلمانوں کا ہو، اور ہمارا جو ہے انجام کافروں کے ساتھ ہو، ہم اٹھیں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے یعنی دل سے، اندر سے جو ہے وہ ایمان والے بن جائیں، ایسے کام کریں جو مسلمانوں کو نفع دینے والے ہوں، نقصان نہ دینے والے۔ اس بندے نے نقصان کیا نا اپنا، تو اس کا جو ہے انجام یہ ہوگا، اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے اور ہماری آخرت ٹھیک کرے۔ السلام علیکم۔